اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت اہم باتیں جو میں پچھلے ہفتے کرتا رہا ہوں قیامت کے حوالے سے اور ان کے سے متعلق جو موضوعات ہیں جن میں نیوکلر ونٹر ہے اور جن کے حوالے سے دیگر امور کی بہت سی باتیں ہیں جو جہاں پہ بھی میں نے یونیورسٹی میں پروگرام کیے ہیں تو انہوں نے مجھ سے جو ہے بعض سوالات ایسے پوچھے ہیں کہ لوگوں کو جو ایک خاص طور پہ ایک یہ جو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں کوئی قیامت کی ڈیٹ دے رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے اس کو کئی مرتبہ واضح کیا، اب آج بھی اس ویڈیو میں واضح کر دوں کہ دیکھیں قیامت سے پہلے سلسلہ وار کچھ علامتیں ہیں۔ ہاں، ان علامتوں کی چند علامتوں کی میں نے ڈیٹ دی ہے اپنے طور پہ، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی میں نے ڈیٹ دی، خروج الدجال کی میں نے ڈیٹ دی، جو ہے مغرب سے جو ہے جب سورج طلوع ہوگا تب کی میں نے ڈیٹ دی، اور جو آخری نفخہ پھونک جو ہے نا پھونکی جائیں گی، جب پہلی پھونک پھونکی جائیں گی اس کی ڈیٹ دی، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیلکولیشن کی جا سکتی ہے، وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ حدیثوں کو سامنے رکھ کے حدیثوں میں جو میعاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جو مدتیں بیان فرمائی ہیں، ان پہ جو ہے نا انحصار کر کے ان باتوں پہ جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے اور جو صحیح حدیثوں کی بات ہو رہی ہے تو انہی کو سامنے رکھ کے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کیلکولیشن نہیں کر سکے۔ ہاں، ایک نفخے سے لے کے دوسرے نفخے تک کا جو فاصلہ ہے، جو حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 40 کا فرق ہے۔ تو آپ سے جو پوچھا گیا کہ 40 ماہ ہے کہ 40 دن ہے کہ 40 سال ہے، تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن 40 کا ذکر کیا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک قیاس کے طور پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ 40 اتنا فاصلہ ہے کہ ان کے بیچ میں 40 مزید سور پھونکی جا سکتی ہے، یہ قیاس پہ۔ لیکن جو پہلی سور ہے اس کی کیلکولیشن چونکہ چاند اور سورج کی جب تک دنیا باقی ہے، جب تک چاند اور سورج جو ہے ان گردشوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ہمیں اس چیز کی یعنی گائیڈنس دی ہے کہ آپ ان چاند اور سورج سے اپنے دنوں کو اور برسوں کو گن سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دنیائی زمانے میں جی رہے ہیں اس وقت، جو ہمارے جب تک قیامت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کھڑی نہیں ہو جاتی ہے، تو تب تک ہم دنیا کے حالات میں جو جی رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے کیلکولیشن۔ یعنی ہمارا جو سسٹم ہے دنیا کا سولار اور لونار، اس کے تحت جو ہے ہم اپنا جو ہے نا آنے والے وقتوں کے متعلق حساب کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے، لیکن جو کم ذہن فہم لوگ ہیں وہ اس بات کو فوراً لیتے ہیں کہ جی اس نے قیامت کی کیلکولیشن۔ تو بھائی عقل یا تو پہلے علم حاصل کر لو، حدیث پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سمجھ لو اس علم کو۔ بنا سمجھے، بنا علم حاصل کیے ہوئے آپ جو ہے کومنٹس کر لیں گے یا آپ جو ہے سوئفٹ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، آپ کو کچھ پتہ تو نہیں ہوتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا لازمی ہے۔ تو میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مختصر یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پہلے یہ سمجھے کہ یہ فقیر بول کیا رہا ہے۔ اگر کس کی کیلکولیشن ہے تو کس بیس پہ کیلکولیشن ہے، کہاں سے ہی کیلکولیشن بیان کی گئی ہے۔ اور پھر یہ سوال کرنا کہ علماء نے پہلے نہیں کیا، علماء اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، یعنی ہر عالم جو ہے اپنا اس نے جو ہے نا ایک محاذ سنبھال رکھا ہوا ہے۔ وہ فقہی مسائل کے محاذ ہے، وہ عقائد کے مسائل کے محاذ ہے، وہ دیگر امور جو دیگر فتنے جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے انہوں نے محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا ایک محاذ سنبھالا ہے، اس کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن سے یعنی اس کا تخصص ہے۔ وہ ان امور کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ویلکم کرتا ہوں میں لوگوں کو، اگر مجھ سے کوئی سیکھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، میں سکھاتا ہوں، میں بتانے کو تیار ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دین ہے یہ تو، کیونکہ علامات و صحاح کو سمجھنا بھی دین کا ایک جز ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے سمجھا جائے کہ بھئی تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی تربیت کیسے کر سکے گا، فکری اور روحانی تربیت کو کیسے کر سکے گا اگر اس کو علامت صحاح سے اس کی جو ہے نا یعنی
اس کو علم ہی نہ ہو کہ علامت ساعہ کیا ہے۔ تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد تھا آج یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنانے کا، کہ یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے نا، تو خود اپنے آپ کو ریوائز کریں۔ جو بھی میں نے کیلکولیشن دی ہوئی ہے وہ بیسیکلی قرآن حدیث سے ہی دی ہوئی ہے، کوئی دوسری علوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم اعداد کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ علم اعداد کے جو لوگ مجھے ابھی تک ملے ہیں، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے تقریباً ہماری ویسی ہے جتنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن علاوہ اس کے میں نے ڈیپینڈ کیا قرآن حدیث سے، کیونکہ میں قرآن حدیث کو ہی اول آخر سمجھتا ہوں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔